اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ ہم اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا اور اس کو راستہ بھی دکھایا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو یا ناشکرا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک وقار لوگ شراب کے وہ ساغر پئیں گے جس میں کفور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نظریں پوری اور اس دن سے جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی ڈرتے ہیں، اور اس کی محبت میں محتاج اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو بس خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تو تم سے بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ ہم کو تو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جس میں منہ بن جائیں گے اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوں گی، تو خدا انہیں اس دن کی تکلیف سے بچا لے گا اور ان کو تازگی اور خوش دلی عطا فرمائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے بہشت کے باغ اور ریشم کی پوشاک عطا فرمائے گا۔ وہاں وہ تختیوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں وہ آفتاب کی دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدت کی سردی، اور گھنے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اور میووں کے گچھے ان کے قریب ہر طرح ان کے اختیار میں، اور ان کے سامنے چاندنی کے ساغر اور شیشے کے نہایت صاف اور شفاف گلاس کا دور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی کانچ کے نہیں، چاندی کے، جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور وہاں انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں زبخبیل کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے کہ جب تم ان کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جب تم وہاں نگاہ اٹھاؤ گے تو ہر طرح کی نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے اوپر سبز کریپ اور اطلس کی پوشاک ہوگی، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ یقینی تمہارے لیے ہوگا تمہاری کارگزاریوں کے صلے میں، اور تمہاری کوشش قابل شکر گزاری ہے۔ اے رسول، ہم نے تم پر قرآن کو رفتہ رفتہ کر کے نازل کیا، تو تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور ان لوگوں میں سے گنہگار اور ناشکرے کی پیروی نہ کرنا۔ صبح اور شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور کچھ رات گئے اس کا سجدہ کرو، اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ یقینی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور بڑے بھاری دن کو اپنے پس پشت چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے اجزاء کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کے ایسے لوگ لے آئیں۔ بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، تو جو شخص چاہتا ہے اپنے پروردگار کی راہ لے، اور جب تک خدا کو منظور نہ ہو تم لوگ کچھ بھی چاہ نہیں سکتے۔ بے شک خدا بڑا واقف کار دانا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور ظالموں کے واسطے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسناد سورہ دہر۔ تفسیر برہان میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے تو اس کی جزا خدا پر جنت و حریر ہوگی، اور جو شخص
مداومت کرے تو اس کا ضعیف نفس قوی ہوگا، اور جو شخص اس کا پانی پیے تو اپنے مرض سے شفا پائے گا اور درد دل کو نفع کرے گا اور جسم اس کا صحیح ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس کا پڑھنا نفس کو قوی کرتا ہے، اور اگر پڑھنے میں عاجز ہو تو لکھوائے اور دھو کر پیے، اور جو شخص اس کو لڑائی میں پڑھے تو اس کا دشمن مقہور ہوگا۔ اگر امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روز دو شنبہ کے شر سے محفوظ رہنا چاہے تو وہ صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ پڑھے۔